معراج کی رات میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے دامن میں سمیٹ. اسی لیے جو حدیث شریف میں ہے کہ آقا جب حریم خلوت میں جلوہ گر ہوئے تو حضور سرور کائنات علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عائشین کے ساری پیش کی. محب محبوب کے پاس جائے، محبوب محب کے پاس جائے تو تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے. میرے آقا نے پروردگار عالم جل مجد الکریم کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب کریم، تیرے حریم ناز میں وہ تحفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس سے تیری ذات پاک ہے. میں عائشی انکساری لے کر آیا ہوں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. عائشیاں انکساریاں لے کر جب رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جواب میں رب کریم نے اپنے محبوب کو جو تحفہ عطا فرما شب معراج فرما السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. وہاں میرے آقا اپنی امت کو یاد فرماتے ہیں اور امت کو بھی اس صوفے میں شریف فرمایا. ملائکہ ہیں، جن و ملک ہیں، جن و انس ہیں، تمام مخلوقات کے لیے میرے آقا رسول بن کے تشریف لائے، جلوہ گر ہوئے. ارسلت الی الخلق تھا. وہاں میرے آقا نے اپنی اس گناہگار امت کو یاد فرمایا جس کے لیے آقا غاروں میں گری اور غاری فرمایا کرتے تھے. معراج کی رات اس امت کو رب کریم نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بٹھا دیا کہ آپ 9 مرتبہ دعا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام. باری تعالیٰ مجھے اپنا دیدار عطا فرما. جواب آیا لن ترانی، اے میرے کریم تمہاری آنکھ میں میرے جلووں کو دیکھنے کی طاقت نہیں. دعا 9 مرتبہ کی، ابتدا کی، خواہش تمنا کا اظہار کیا اور نبی کی دعا رد نہیں ہوتی. جواب آیا لن ترانی، میرے جلووں کو دیکھنے کی طاقت تو نہیں رکھتے، لیکن شب معراج چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کو جلوہ گر فرمایا. میرے محبوب 50 نمازوں کا تحفہ لے کے آئیں گے اور حضرت موسیٰ عرض کریں گے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے اور اے میرے آقا عرض کیجئے ان نمازوں میں تخفیف کر دی جائے. چنانچہ 5 نمازیں کم کی گئیں اور 9 مرتبہ حضرت موسیٰ نے حضور سے عرض کیا، حضور تشریف لے جاتے. ہر مرتبہ 5 نمازیں کم، 45 نمازیں تخفیف کر دی گئی، معاف ہو گئی. 5 نمازیں جب رہ گئیں تو عرض کیا حضور یہ 5 نمازوں میں بھی وہ کیفیت نہیں ہوگی، آپ رب کی بارگاہ میں عرض کیے تخفیف کے لیے. میرے آقا فرماتے ہیں اب مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آیا اور انعام کیا ملا کہ آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں مگر ثواب پوری 50 نمازوں کا عطا کیا جائے گا. حضرت موسیٰ کریم کو شب معراج چھٹے آسمان پر بٹھانے کی یہ حکمت تھی، 50 نمازی عطا کیے جانے میں ہی حکمت تھی کہ موسیٰ کریم 9 مرتبہ میرے محبوب کو بھیجتے رہنا. میرے محبوب میرے دیدار سے مشرف ہوں اور اے موسیٰ کریم تم میرے محبوب کے مکھڑے کو تکتے رہنا اور آپ کا ایک دفعہ کا زیارت کرنا آپ کی ایک دعا کی قبولیت ہو جائے. شب معراج میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمتوں کو اجاگر فرمایا رب کریم نے. اسی لیے مسجد اقصی میں جب سرکار جلوہ گر ہوئے جبرائیل امین نے اذان کی اقامت کی، مصلی خالی ہے، انبیاء کرام کی نظر مسلم ہے کہ دیکھو آپ کس کو عزتیں بخشی جائیں گی، کس کو اس مصلی امامت میں کھڑا دیا جائے گا. حضرت جبریل آگے بڑھتے ہیں، حضور کا دست اقدس تھامتے ہیں اور غلامانہ حیثیت سے خادمانہ انداز میں عرض کرتے ہیں حضور جلوہ گر ہوئیے، تشریف فرما ہو جائیے اور ان انبیاء کرام کی امامت فرما دیجیے. روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بھی میدان محشر میں اذان ہوگی اور جب اذان ہوگی اشہد ان محمد رسول اللہ پہ مؤذن پہنچے گا تو تمام انبیاء، تمام مرسلین،
پیغمبر اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے اور کہیں گے وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے آقا مولا اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ معراج شریف کا واقعہ اس کے جس پہلو پہ آپ نظر کریں عظمت مصطفیٰ کے پھول کھلتے ہوئے اس گلستان معراج میں نظر آئیں گے۔ جیسے شب معراج میرے آقا کے جب ارادہ طہارت فرمایا، حضرت جبرائیل امین نے کون سا پانی استعمال کیا؟ زمزم تھا، آب زمزم استعمال کیا گیا۔ ارے جنت سے گلہ بہشتی لایا گیا، زمرد اور یاقوت کی سرخیاں سونے کے برتن لائے گئے، مگر پانی کون سا استعمال کیا گیا؟ زمزم۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں، ائمہ محدثین، کہ یہ آب زمزم جنت کے تمام پانیوں سے افضل ہے۔ یہ کوثر کے پانی سے افضل، یہ تسنیم کے پانی سے افضل، جنت کے تمام تالاب، چشمے اور حوض، ان کے پانیوں سے آب زمزم افضل ہے۔ اسی لیے معراج کی رات آب زمزم استعمال کیا گیا۔ یہ پانی جو ذبیح اللہ علیہ السلام کی ایڑیوں کا تبرک ہے، ان کے قدموں کو چوم کر آیا، وہ جنت کے تمام پانیوں سے افضل ہو گئے۔ اس لیے ائمہ نے تصریح فرمائی کہ وضو کا مستعمل پانی جو میرے آقا کے جسد اطہر سے لگ کے آیا، وہ پانی ایسا متبرک و مقدس ہے کہ جو ہاتھوں سے پانی لگ کے آیا اس سے وہ پانی افضل ہے جو چہرہ مصطفیٰ پہ لگا۔ چہرہ مصطفیٰ پہ لگ کر آنے والے مستعمل پانی سے وہ پانی زیادہ فضیلت والا جو کلی کی صورت میں سرکار کے دہان مبارک سے لگ گیا، اور اس سے وہ پانی افضل جو کلی کی صورت میں سرکار کے حلقوں میں مبارک سے لگ گیا، وہ تمام ان پانیوں سے افضل ہو گیا۔ جیسے جیسے نسبت قربت بڑھتی جانی جائے گی، اسی طرح اس شے کی عظمت بڑھتی چلی جائے گی۔ رحمت کائنات حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اسی شب معراج حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرے تو میرے آقا فرماتے ہیں، مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے۔ یہاں مفتی رجب علی نانپاوی علیہ رحمہ اس آیت کی تفسیر میں بڑا خوبصورت نکتہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس جہان میں رہتے ہم قبرستان میں جائیں، کسی قبر کے قریب سے گزرے، ہمیں خبر نہیں، معلوم نہیں قبر کے اندر کی کیفیت کیا ہے، مگر پیارے آقا جب قبر کے قریب سے گزرے تو اس جہان میں رہ کر میرے آقا اس جہان کو مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آقا تشریف لے جا رہے ہیں، اچانک سواری سے نیچے تشریف لے آئے، فرمایا صحابہ کرام نے اس کے حضور ایسا عمل ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اچانک آپ سواری سے نیچے تشریف لے آئے، قبر پر کھجور کی چینی رکھ رہے ہیں۔ فرمایا ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، ایک قبر والے کو اس لیے عذاب ہو رہا تھا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور ایک کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ لوگوں کی غیبت کیا کرتا۔ ہم قبر کے قریب سے گزرے، ہمیں نہیں خبر کیا ہو رہا ہے، مگر پیارے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم اس جہان میں رہ کر اس جہان کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور عذاب کی کیفیت سے مشاہدہ فرماتے ہیں، اور جس سبب سے عذاب ہو رہا ہے میرے آقا وہ بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ شب معراج کریم اللہ علیہ السلام کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، مفتی رجب علی نانپاوی فرماتے ہیں کہ اس جہان میں رہ کر میرے آقا اس جہان کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور جب اس جہان میں میرے آقا جلوہ گر ہو گئے تو اس جہان میں میرے آقا اس جہان کو ملاحظہ و